اپنے باپ سے بھی کوئی خاص رابطہ نہیں تھا اور کافی عرصے سے وہ بھی نہیں آئے تھے۔ خرچہ بھیجنے میں بھی مہینوں کا وقفہ آ گیا تھا۔ اس نے کالج میں قدم رکھتے ہی پارٹ ٹائم جاب کرنا شروع کر دی تھی۔ پیسوں کے معاملے میں بھی وہ اب باپ کی محتاج نہیں رہی تھی۔ وقت مزید آگے بڑھ رہا تھا۔ آرکیٹیکٹ کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اسے ایک اچھی کنسٹرکشن کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ وہ سرد سرمئی سی شام تھی۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تھا۔ آج گھر میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کی لائٹس بھی بند تھی۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ دادی کی ہمیشہ سے عادت تھی شام ہوتے ہی لاؤنج میں برجمع ہو جاتی تھیں اور وہ ٹی وی پر کوئی شو لگا کر اس کا انتظار کرنے لگتی تھی۔ دادو کہاں ہیں آج؟ وہ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی لائٹ آن کرتے ہوئے انہیں پکارتی کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی تھیں۔ چہرے پر انجانا سا خوف پھیلا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس کی نظریں سامنے بیڈ پر گئیں جہاں دادی بیڈ پر بے سود پڑی تھیں۔ دادو، دادو، وہ تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھی۔ پلیز دادو اٹھیں۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ گال تھپ تھپایا اور نبض چیک کرنے لگی جو مدھم سی رہی تھی۔ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے ایمبولینس کو کال کی تھی۔ وہ آئی سی یو کے باہر زیر لبز منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ افسردی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ دل اب بھی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو اسے اپنے جیسے کئی پریشان چہرے نظر آئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی آئی سی یو سے باہر ڈاکٹر آیا تھا اور وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ ڈاکٹر، میری دادو کیسی ہیں؟ وہ ہاتھوں کی انگلیاں دباتی مضبوط کی حالت میں بولی تھی۔ اب ان کی حالت کافی بہتر ہے۔ وہ خطرے سے باہر ہے۔ بلڈ پریشر کے ساتھ شوگر لیول بھی ہائی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل لہجے میں بتاتے ہوئے تسلی دی۔ کیا میں انہیں دیکھ سکتی ہوں؟ ابھی نہیں، روم میں شفٹ کریں گے پھر آپ مل سکتی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ دادو کو کمرے میں شفٹ کیا جا چکا تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیسے زندہ رہتی؟ وہ ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ میری بچی، ذرا دیکھو، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سی بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے اطمینان کرنے لگی تھی۔ اب ڈریپ لگی ہوئی تھی، چہرے پر نکاہت پھیلی ہوئی تھی۔ رات ہسپتال میں ہی گزارنی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ کل تک ڈسچارج ہو جائیں گی۔ جاؤ میری بیٹی، اب کچھ کھا لو۔ وہ اس کی ساری عادتیں جانتی تھی۔ وہ ان کی ذرا سی تکلیف پر کھانا پینا بھول جایا کرتی تھی۔ وہ دادی پوتی کم سگی ماں بیٹی زیادہ لگتی تھی۔ میں آپ کو ایسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے جیسے ڈر تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کہیں پھر سے طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اس لمحے ڈاکٹر حیدر کافی کے ساتھ سینڈوچ تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ دیر پہلے آنسو بہاتی اس لڑکی سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ حالانکہ ایسے لوگوں سے ان کا روز واسطہ پڑتا تھا اور وہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہسپتال میں آنسو بہاتی کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے دادی کی طبیعت دریافت کرتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ میں تھاما کافی کا کپ اور سینڈوچ بڑھا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ نے ڈنر نہیں کیا ہوگا۔ اس کے سوالیہ نگاہوں پر جیسے وضاحت سی پھیل گئی تھی۔ تھینکس، اس کی ضرورت نہیں، اس نے دھیمے سے لہجے میں انکار کیا۔ بہت شکریہ بیٹا، ٹیبل پر رکھ دو۔ حیدر کا خوش دلی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے دادی نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ وہ ٹیبل پر رکھتا ایک نگاہ اس پر ڈالتا خاموشی سے چلا گیا۔
اب باہر نمی سے بجھ سیارات پھیل گئی تھی۔ یہ زاویہ کی ڈاکٹر حیدر عباس سے پہلی ملاقات تھی، جو کوئی خوشگوار نہیں تھی۔ دادی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی، لیکن زاویہ کی فکر اب بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب کسی صورت اپنے دادو کو تنہا چھوڑ کر سکون سے جاب پر نہیں جا سکتی تھی۔ تبھی کچھ دنوں بعد کیئر ٹیکر کا بندوبست کر لیا تھا، لیکن اس کی تنخواہ کافی کم تھی اور اب اسے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک اور جاب کی ضرورت بھی تھی، اور اتفاق سے ایک جاننے والے کی سفارش پر اسے جلدی کیفے میں ویٹر کی جاب مل گئی۔ اس کی شام 6 بجے سے رات 10:30 بجے تک کی شفٹ تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں اب کیئر ٹیکر اچھے سے خیال رکھتی تھی اور دادی بھی خوش تھی، ورنہ زاویہ کی غیر موجودگی میں زیادہ تر وقت تنہا میں گزارا جاتا تھا۔ اس دن سرمئی سی شام پھیلی ہوئی تھی، آسمان بادلوں کے گھیرے میں ہی تھا۔ وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی ہوئی تھی، اس کی نظریں بے ساختہ گلاس ڈور کھول کر کیفے میں قدم رکھتے حیدر پر گئیں۔ دراز قد، سیاہ بال، گندمی رنگ چہرے پر ہلکی سی شیو، میرون سوٹ پر خاکی پینٹ، مفلر گلے میں لٹکائے ہوئے، سیل فون کان سے لگائے ہوئے، لبوں پر مسکراہٹ سجائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ زاویہ نے فرصت سے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ کیفے کی گلاس وال کے ساتھ لگی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ گلاس وال سے باہر فٹ پاتھ پر چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ کیفے میں ہلکی سی موسیقی کے ساتھ لوگ کافی سے لطف اٹھا رہے تھے۔ اس نے سیل فون آف کرتے ہوئے ارد گرد نظر دوڑائی اور کاؤنٹر کے سامنے اسے دیکھ کر حیرانی کے ساتھ چہرے پر خوشی کی تاثرات بھی پھیل گئی تھی۔ وہ اس دن کے بعد اسے بھول نہیں پاتا تھا۔ اسے دوسرے ویٹروں نے سرو کیا تھا۔ وہ سکون سے کافی پینے کے بعد کاؤنٹر کی جانب بڑھا۔ اس دوران وہ بھی یہ محسوس کر چکی تھی کہ وہ مسلسل اس کی نظر کے حصار میں ہے۔ ایک دو بار تو بھی نظروں سے اسے گھور چکی تھی، لیکن باوجود باز نہیں آیا تھا، بلکہ مسکرا دیا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے قریب ہی بھاری گھمسانی آواز سنائی دی۔ وہ رکی تھی اور پلٹ کر سامنے اسے دیکھتے ہی ماتھے پر بل آئی تھی۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ بامشکل غصہ ثابت کر کے بولی۔ میں ڈاکٹر حیدر، شاید آپ مجھے پہچان گئی ہوں گی۔ اس کی بات کو نظر انداز کیے اس نے بھی جیسے اپنا تعارف یاد کرنا ضروری سمجھا تھا۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی۔ وہ صاف جھوٹ بولتی اسے نظر انداز کرتے آگے بڑھ گئی۔ لیکن میں تو آپ کو جانتا ہوں۔ اس نے بھی پوری ڈھٹائی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ بھی جیسے آج ہر صورت اپنی پہچان کروا کے ہی جانا چاہتا تھا۔ میں یہاں جاب پر ہوں، آپ یہاں سے شرافت سے چلے جائیں۔ اس نے دھیمی آمیز لہجے میں اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کھڑے کیے اور ایک گہری سانس خارج کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تو فرینڈ، یہاں تک تھا پارٹ 2۔ اب آگے کے ویڈیو میں آپ کو اس کا اور بھی جو باقی پارٹ ہے وہ لے کر آئیں گے۔ تو تب تک کے لیے اس کے اور بھی پارٹ کو جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں ضرور بنے رہیں۔